السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں قصہ حضرت یونس، اور ہم پہنچے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد اللہ تعالیٰ نے سن لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور مچھلی نے حضرت یونس کو کنارے پر اگل دیا۔ آج ہم پڑھیں گے آئندہ کا سبق کہ باقی کہانی میں کیا ہوا، باقی کے قصے میں کیا ہوا۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک بیل اگ آئی، جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے۔ اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے، اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے۔ آپ سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن بھی چکے تھے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی: اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں آپ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ہوئی ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ سزا سے بچ گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے جس جگہ پر ان کو اگلا وہاں پر ایک بیل اگائی تھی، اس کا پھل کھا کر آپ ہی کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے تھے۔ حضرت یونس ادھر بستی سے چلے گئے تو بستی کے لوگوں کو بہت پشیمانی ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے اور ہم بھی اپنے سے پہلی والی قوموں کی طرح تباہ و برباد ہو جائیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی ناراضی سے ڈرتے ہوئے بستی سے باہر نکل کر ایک کھلے میدان میں توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی میں واپس چلے جائیں۔ جو ہی حضرت یونس علیہ السلام بستی میں واپس آئے تو تمام لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، یہاں پر موجود ہے، پڑھیے، سمجھیے اور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے جنہیں نبی بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ انبیاء کو صحیفے اور کچھ کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں۔ جن نبیوں کو کتابیں دی گئی ہیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ پیارے بچوں، یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ نبیوں کو صحیفے دیے گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو بھی کچھ صحیفے عطا کیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہاں پر بھی انہیں کچھ صحیفے عطا کیے گئے۔ تو بہت سارے نبی ایسے ہیں جنہیں صحیفے دیے گئے، وہ کچھ کتابچے کی شکل میں ہوتے تھے جن پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات درج ہوتے تھے، تو وہ اور کچھ نبیوں کو کتابیں بھی دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی 4 آسمانی کتابیں ہیں، سب بچے جانتے ہیں، وہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس قصے سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہنا چاہیے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی مرضی سے کوئی بھی کیا ہوا کام ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے میں ہی ہماری فلاح ہے اور اسی اپنی کامیابی کا راستہ کشیدہ ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔